کہ ہیٹر کا کھانا حرام ہے، نماز قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، اس کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس پر اللہ کا یہ آئے گا وہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ عوام کے اندر یہ بات یہ ذہن میں صاف نہیں ہو رہی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ کو ہم بتائیں گے کہ ہیٹر کے اوپر جو کھانا بناتے ہیں وہ کھانا حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ ہیٹر کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو ہیٹر کا کھانا بنا کے کھاتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہیٹر کے اوپر کھانا بنا کر کھاتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 9 چیزیں رکھ رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ آج ہی آپ کے ذہن سے بات صاف ہو جائے گی کہ ہیٹر پہ کھانا بنا کے کھانا، کیا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، کیا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا ہمارے سارے نیک عمل برباد ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو بہت جلد ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے یا ہیٹر پہ کھانا کھانا بڑا گناہ ہے۔ دوسرا ہے کہ غیبت کرنا بڑا گناہ ہے یا ہیٹر پہ کھانا بنا کے کھانا بڑا گناہ ہے۔ تیسرا ہے مرد ٹخنوں سے نیچے شلوار پاجامہ نیچے لٹکائے، یہ بڑا گناہ ہے یا ہیٹر کے اوپر کھانا بنا کے کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ چوتھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے یا ہیٹر پہ کھانا بنا کے کھانا بڑا گناہ ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے عورت کا پردہ نہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے یا ہیٹر کے اوپر کھانا بنا کے کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ 6 نمبر پہ ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں بغض، حسد، کینہ رکھنا، یہ بڑا گناہ ہے یا ہیٹر کے اوپر کھانا بنا کے کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، یہ بڑا گناہ ہے یا ہیٹر کا کھانا کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے کہ کسی کو ستانا، خواہ مخواہ کسی کو ستانا، یہ بڑا گناہ ہے یا ہیٹر کے اوپر کھانا بنا کے کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور 9ویں نمبر پہ ہے کہ میت کے گھر کھانا، جہاں موت ہو جاتی ہے وہاں کھانا بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آپ گئے ہوں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ میت کے گھر کا کھانا کھانا یہ بڑا گناہ ہے یا ہیٹر کے اوپر کھانا بنا کے کھانا یہ بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستو یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں، کسی بھی کتاب کے اندر، حدیث کے اندر آپ کو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ ہیٹر پہ کھانا بنانا، اس کو کھانے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ ہیٹر پہ آپ کھانا بنا رہے ہیں، یہ ایک چوری ہے، اور چوری کر کے اس کے اوپر جو کھانا بنائیں گے آپ کا کھانا حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت میں، آخرت میں، قبر میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ ہیٹر کے اوپر روٹی پکا کے کیوں آئے، ہیٹر کے اوپر کھانا بنا کے اس کھانے کو کھا کے کیوں آئے، نہیں، بلکہ اللہ یہ پوچھے گا کہ جھوٹ بولنا تم نے کیوں نہیں چھوڑا، یہ اللہ ضرور سوال کرے گا۔ اللہ یہ ضرور سوال کرے گا تم نے غیبت کیوں کی، اللہ یہ ضرور پوچھے گا مردوں سے ٹخنوں سے نیچے شلوار کیوں لٹکایا، اللہ یہ ضرور پوچھے گا تم نے نماز چھوڑ کے زندگی کیوں گزاری، اللہ یہ ضرور پوچھے گا عورتوں سے کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، اللہ یہ ضرور پوچھے گا انسانوں سے کہ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ ان کو کیوں جمع کیا، اللہ یہ ضرور پوچھے گا تم نے کسی کا حق مار کے کیوں آئے، اللہ یہ ضرور پوچھے گا تم نے کسی کو خواہ مخواہ تم نے فلاں شخص کو کیوں ستایا، اور اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ میت کے گھر کھانا کھانے کی عادت کیوں بنا لی، اللہ یہ کبھی نہیں پوچھے گا کہ ہیٹر کے اوپر تم نے کھانا کھا کے کیوں آئے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جو چیز چوری کر کے استعمال کی جاتی ہے وہ گناہ تو ضرور ہے، لیکن آپ کی جو محنت کی کمائی ہے، جو حلال روزی ہے، اگر ہیٹر کے اوپر کھانا بناتے ہیں، مثلا روٹی بناتے ہیں، سبزی بناتے ہیں، تو آپ کا کھانا حرام نہیں ہوتا۔ چوری کرنے کا الزام آپ پر لگے گا، کیونکہ ایک گناہ ہے چوری کرنا۔ چوری کر کے کوئی بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو چوری کرنے کا گناہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا، لیکن کھانا حرام نہیں ہوتا۔ تو یہ جو باتیں
اکثر عورتیں کرتی ہیں یا مرد کرتے ہیں کہ ہیٹر کا کھانا حرام ہے، نماز قبول نہیں ہوتی، حج قبول نہیں، زکوٰۃ قبول نہیں، اس کے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس پر اللہ کا یہ آئے گا وہ آئے گا۔ میرے پیارو، یہ ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو نماز سے، روزے سے، علم سے دور ہوتا ہے۔ اس طرح کی فتوی والی باتیں وہ کرتے ہیں جو خود اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار انسان ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتا حالانکہ نماز فرض ہے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا حالانکہ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کرتا اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا، بیٹی ماں باپ کا حق صحیح سے ادا نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے جس چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اور ان چیزوں سے دور ہے جو چیزیں خاص ضروری ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، ان سے وہ دور رہتے ہیں اور خواہ مخواہ کی باتوں پہ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارو، یہ جب آپ اللہ کے طرف مائل ہوں گے، آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، آپ کے دل کے اندر ایک تقویٰ آئے گا، خوف خدا دل کے اندر آئے گا، تو خود بخود آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کو اس وقت چھوڑے گا جب اس کے دل کے اندر خوف خدا آ جائے، پھر اس کی برکت سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں اس کو بھی وہ چھوڑ دے گا۔ تو آپ، یہ پرہیزگاری کی بات ہوتی ہے، یہ تقویٰ کی بات ہوتی ہے۔ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، مرد ہو یا عورت، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، تو وہ بہت بے شمار انسان ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اندر اسے شک ہو کہ یار یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ حرام تو نہیں ہے، ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہے، تو دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ کے دل کے اندر تقویٰ آئے گا تو انشاءاللہ آپ ہیٹر کا نام بھی نہ لیں گے۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں، ان چیزوں پہ کھانا نہیں بناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ اس کی زندگی میں خوب برکت دے۔ لیکن جو چیز ضروری ہے، جو میں نے آپ کو 9 چیزیں بتلائی، پہلے آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لائیں جس کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، جو غلط ہے، جس میں چوری ہے، اس کو چھوڑ دینا، یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ کسی پہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ کھانا ہی حرام ہے۔ کھانا حرام نہیں ہوتا، چوری کا الزام آپ کے سر لگے گا، یہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور کسی کو کہنے سے پہلے آپ خود اپنے گریبان میں پہلے جھانک لیا کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری ماں بہنیں، ہمارے مسلمان اور ہمارے جو آڈینس ہیں، جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جو ہمیں پیار دیتے ہیں یوٹیوب پہ، وہ ضرور انشاءاللہ یہ 9 چیزوں پہ ضرور عمل کریں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے ضرور وہ چھوڑیں گے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کومنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔